السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ امام صاحب ہیں امام کا نام پروگرام سے مجھے تو بھی کافی نہیں کہیں تو میں نے مائک کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو تو میں ایسے ہی سمجھا دوں گا بنا مائک کے سمجھا صحیح ہے۔ دیکھاڑو کرو એના થી સારું છે પ્રોગ્રામ કરો۔ میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ آ جانا سب لوگ، اردی بازا پر اردی نہ ہو جائے گا۔ خیر دور سے بات پڑے اللہ تعالیٰ کا عظیم بڑا احسان شکر کہ اس نے اپنی اور اپنے رسول کی محفل سجانے کی، اپنی یاد منانے کی اس نے ہم سب کو توفیق دی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت تک اس توفیق سے نوازتا رہے۔ جو لوگ آئے ہیں اللہ انہیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، جو نہیں آئے ہیں اللہ انہیں آنے کی توفیق عطا کرے۔ محرم مہینے میں جو پروگرام ہر جگہ ہوتے ہیں، اپنے یہاں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب جتنے آئے آپ ہی لوگ میرے ابھی تو مظہر ہیں، میں آپ ہی سے مخاطب، آنے والے آتے رہیں، بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں۔ ابھی آپ دھیان دیجئے گا جتنے آئے۔ تقریر تو کئی طرح کی ہوتی ہے، مسالے دار بھی ہوتی ہے، سمجھنے سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں، اور فتنے کی بھی ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو ابھی جو رسمیں چلتی ہیں اس کے بارے میں بھی بول سکتا ہوں، اور چاہوں تو صرف مسالہ پرور کے نعرہ بھی لگوا سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن اصل مقصد تو یہ ہے محرم کا کہ آپ لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر آئے، اتنا ٹائم دیا۔ اور میرا خود کا بھی یہ ہے کہ بھئی ہم ہر سال بولتے ہیں نا، ہر سال محرم کی تقریر تو ہر سال ہوتی ہے نا۔ مجھے آپ اپنی زبان میں، ابھی تو ہم تھوڑی باتیں کریں گے، اپنی زبان میں مجھے سمجھائیں کہ આપણા ઘરમાં કોઈ છોકરા હોય આપણે એને કંઈ કામ એકવાર કહીએ કે બેટા આમ ને આમ કરાય એક વાર,
પછી ભૂલી જાય તો બીજી વાર, હજી ભૂલે તો ત્રીજી વાર, પછી ચોથી વાર આપણે શું કહે કે સમજતો નથી, કહીએ કે ના કહીએ? કેટલી વાર કેવું કે ભાઈ આમ કરાય, પછી ઘડીએ કરીએ હોય એક ને એક વાત હોય, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये गुजराती में कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब पता ही नहीं चलता कि सालों चले गए, हर साल मुहर्रम की तकरीर बात वही इमाम हुसैन की लेके बैठते हैं। क्यों क्यों भाई? हर साल एक ही बात, इमाम हुसैन करबला से गए, पहले तो वहदाने तो थी अल्लाह है, रसूल पाक के बारे में, फिर 4 सहाबा के बारे में, फिर अहले बैत की ताज़ीम, इनकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हम बयान करते हैं। अब फिर शाहीद के भाई इमाम हुसैन करबला से निकले, यजीद ने ऐसा किया, इमाम हुसैन ने इसका सामना किया, फिर घर बार लुटा दिया, यजीद ने ढोलता से बजाए, जश्न मनाए, ये सारी बात हम करते हैं, हर साल करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब दूसरे आज जो कहेंगे तो अगले साल आप लोग भूल जाओगे, तो फिर दूसरे साल प्रोग्राम तो होगा, भूलेंगे नहीं फिर भी होगा। इसकी वजह क्या कि एक बात बारहा दोहराना। इसी तरह 12वीं शरीफ के भी प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं मुहर्रम का होता है, 12वीं शरीफ का भी होता है, 11वीं का गौसे पाक का भी होता है ना? अगर हमारे यहाँ कोई मैयत हो जाए तो मजलिस होती है, उसमें मौत के बारे में बताया जाता है कि दुनिया ये है, मौत ये है, बताया जाता है, हर साल बताते हैं। बात यह है कि मजलिस करना तो गुनाह नहीं है, अच्छा है, लेकिन एक ने एक बात घड़िए घड़िए है नहीं, ये मुश्किल है। ये क्यों मुश्किल है? इसलिए कि हम अपने એટલા જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે નકટા થઈ ગયા છીએ કે એક ને એક વાત ઘડીએ ઘડે કરવી પડે છે, યાદ જ નથી રહેતી। હર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નુકતો કાઢીને બેઠા હોય, हर वर्षे કંઈક ને કંઈક નવીનતા હોય। એક વખત આપણે સમજાવી દેવામાં આવે કે ઇમામે હુસૈને જે કુરબાની આપી એ દીને ઇસ્લામ માટે આપી, તો દીને ઇસ્લામનો ઓટલો ન વાળો, ये हर साल बताया जाता है। अब फिर हमारे अंदर अगर समझदारी है, हम अगर इंसान हैं, तो फिर समझ लेते हैं कि बाप रे बाप, आटले मोटे कुर्बानी खत्म, आज से झूठ बंद, आज से दगाबाजी बंद, आज से शराब बंद, जुआ बंद, दाढ़ी रखेंगे, पर्दा करेंगे, करवाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद आबाद करेंगे, बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे, खुद भी इल्म सीखेंगे, जुल्म न करेंगे, न करने देंगे। ये सारी चीज़ें सीख लो, समझ लो, फिर वैसा खुद घर में करना शुरू करो। और बच्चे जब पूछे तो बताओ कि इमाम हुसैन ऐसे थे, ताकि अगले साल जो प्रोग्राम हो वो अगली बात हो कि हमें आगे क्या करना, होना तो ये चाहिए। मगर हमारी बदकिस्मती, खास करके अहले सुन्नत की बदकिस्मती, कि हम लोग याद नहीं करते। अब आइए, मैं कोशिश करता हूँ शुरू से कि असल इमाम हुसैन की मेहनतें क्या हैं और वजह क्या है, इसकी आज शुरुआत कर देते हैं। दुआ करना आप लोगों का मेरा काम, कबूल करना उसका, ठीक है? दुरूद पाक पढ़ें। कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, इन्नी जाकिलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया जब बनी नहीं है तो क्या था? जब भाई कुछ भी नहीं था तो क्या था? तो कहा सिर्फ अल्लाह था। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और अल्लाह है और अल्लाह रहेगा, अल्लाह हमेशा से है। ये बच्चों को सिखाया करें कि अल्लाह है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको ज़वाल नहीं आता, उसको कोई मुसीबत नहीं आती, उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो ज़मान, ज़मीन, मकान, जहत, सिमत इससे पाक है। એટલે કે માની લ્યો કે આપણે એમ કહીએ કે અલ્લાહ અહીંયા છે, તો અહીંયા છે તો આ નથી। ભાઈ मौलाना उस्मान गनी अभी गढ़ड़ा में है तो मतलब ऊना में नहीं है, यही ना? अगर मैं यहाँ हूँ तो ऊना में नहीं हूँ। तो मैं तो एक इंसान हूँ, मेरी हदें हैं,
لیکن وہ لامحدود ہے، وہ اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ گجڑا میں ہے تو کیا وہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اس کے لیے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ وہ سمتوں سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کعبہ، وہاں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو گھر جس کا ہو وہاں وہ رہتا بھی تو ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہے نا کہ بھئی میرا گھر کہاں ہے؟ اونا میں، تو اونا میں رہتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں باہر جاؤں لیکن پھر واپس گھر جاؤں، تو میرا گھر ہے وہاں میں ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا گھر اگر وہ ہے تو کیا اللہ کبھی وہاں آرام کرنے جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس طریقے کا گھر نہیں ہے جیسا ہمارا گھر ہے۔ اللہ کا گھر یوں ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اس نے کہا یہ میری نشانی ہے بڑی، یہاں آؤ گے تو میرا حکم ماننا ہو جائے گا، میری عبادت بڑی کی وہ تسلیم کر لوں گا۔ یہ اس حساب سے اس کا گھر ہے، ورنہ وہ بھی تو پتھر کا گھر ہے۔ اور یوں دیکھو تو اللہ ہر جگہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ محشر میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بہت ساری باتیں پوچھے گا، وہ تو لمبی لسٹ ہے، لیکن اس میں چند باتیں جو ضروری وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندے سے پوچھے گا اللہ، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا تو تو بھوک سے پیاس سے پاک ہے، تو تو بھوک سے پیاس سے پاک ہے، تجھے کیسا بھوک لگے جیسے ہم انسان ہیں ہم کو لگتی ہے، تو پاک ہے۔ تب اللہ کہے گا کہ فلانا بھوکا آدمی تیرے پاس آیا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا تھا، میں وہیں تھا۔ اللہ کو ڈھونڈنے والوں اللہ کہاں ہے وہ دکھا رہا۔ پھر اللہ کہے گا کہ ایک بندے سے کہے گا کہ تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، مجھے ضرورت تھی۔ بندہ کہے گا کہ تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کپڑا پہننے کی؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ جو آیا تھا اس کو ضرورت تھی، تو نے نہیں دی۔ اسی طرح ایک بندہ اور ہوگا، اللہ فرمائے گا اسے کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ اللہ تو بیمار، تجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو پھوڑکیاں نکلے، گھومڑے ہوئے، ہم بیمار ہو جائیں، تاپ آوے، تجھے کیا ہوئے؟ تجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرا پڑوسی فلاں بندہ بیمار تھا، تو اسے دیکھنے گیا ہوتا تو میں وہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں، اللہ کہاں ہے؟ ہم سب کے دلوں میں۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ وحدانیت تو یہ ہے کہ اللہ کو مانے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک بات اور ضمناً بتا دوں، ایسی بات آپ میں ہے کہ نہیں پتہ ہے مجھے، لیکن چاہنے ماننے والے کبھی آتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، فون آتا ہے نا، باپو لوگوں کو آتا ہے فون، باپو دعا کرو، پیار کو پلو۔ تو ہمارے تو اچھی زبان میں بولتے پیار کو پلو، اچھی بھی ہے، میننگ کہ حاضری دے رہی ہے، ناپاک چیز آ گئی ہے، اچھا تو کیا کریں گے، دعا کر لیتے ہیں، چلو۔ تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ باپو یہ درگاہ سے نہیں جائے گا، فلاں درگاہ پہ لے گئے تھے، باپو نے بھی گھنے علاج کرے پر اسی نہیں جائے گا۔ تو بھئی کس سے جائے گا؟ تو بہت بھاری میلو ہے، تو میلے سے بنے، یعنی میلہ میلے سے جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے وہاں جانا پڑے گا، ایسا بولتا۔ اب یہ کتنی جہالت ہے، آپ کو معلوم سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کتنی جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ ارے اللہ وہ، ارے غریب نواز کی جوتیاں اتنے بڑے جادوگر کو مار مار کے نیچے لائی تھی، اور تم کہتے ہو کہ درگاہ سے میلہ نہ جائے؟ کیا ہے یہ؟ ایسی مانیتا بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ مر جانا بہتر ہے، مگر در پکڑو تو اللہ کا، اللہ والوں کا، کسی اور کا نہیں۔ یہ زندگی میں یاد رکھنا، مین جڑ ہے وہ ایمان ہے، جس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وحدانیت، ایک رسالت۔ ایک رسول کو رسول دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی ماننا،
تو رسول کی ساری باتیں بھی ماننا، اللہ کی ساری باتیں بھی ماننا، یہ وحدانیت اور رسالت دونوں آ گئی ہے۔ اچھا، اللہ نے بنایا خلیفہ، اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا، کچھ نہیں تھا، نور تھا، اللہ تھا، اللہ نے اپنے نور سے نور پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے نور سے نور پیدا فرمایا۔ اب اس نور سے کوئی نور گھٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا دماغ میں آئے تو اپنے آپ کو سمجھا دو کہ ایک دیا جلتا ہے، آپ دوسرا دیا اس لو سے لگا کر جلا لو تو کیا وہ کم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ اگر اپنے نور سے دوسرے نور کو پیدا کرتا ہے تو اللہ کے نور میں کچھ گھٹتا نہیں ہے۔ پھر اس نور کے حصے کیے گئے جس میں سے جنت بھی بنی، دوزخ بھی بنی، زمین بھی بنی، آسمان بھی بنے۔ ایک نور مصطفیٰ کا، اس نور سے پھر ساری چیزیں وجود میں آئی، اتنا سمجھ، اس نور سے ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اب سب سے پہلے تو انسان نہیں آیا ہے زمین پر، یاد رکھنا، دنیا جب بنی ہے نا تو انسان پہلے نہیں آیا، پہلے جنات آئے، اور جنات ہی تھے، اور جنات آگ سے بنے، انسان مٹی سے بنے، اور فرشتے نور سے بنے۔ تو جنات سب بس رہے تھے، اللہ پاک نے انسان وہاں بنا کے رکھا، ایک پتلا، ایک مجسمہ، ایک مٹی کا مجسمہ بنا کے رکھا جس کو ہم کہتے ہیں جناب آدم کا مجسمہ، وہ بنا کے رکھا تھا۔ اور ادھر سارے جن، جس کے اندر ایک نیک بخت تھا، نیک تھا، جن میں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے کو جن کہتے ہیں، برے کو شیطان کہتے ہیں، یہ چیزیں نارمل یاد رکھنا۔ تو اس میں یہ جو عزازیل تھا، عزازیل وہ نیکیاں زیادہ کرتا تھا، سجدوں کے سے ساری زمین بھری پڑی تھی، جب دیکھو عبادت، جب دیکھو عبادت۔ جناتوں کے اندر پھر جو خراب تھے اس میں جھگڑے فساد ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ جھگڑے فساد ہوتے تھے۔ اب یہ جو جھگڑے فساد ہوتے تھے تو فرشتوں کو نیچے اتارا گیا کہ جاؤ اور تم وہ جو شریر جن ہیں انہیں پکڑ پکڑ کے قید کرو۔ اس میں وہ عزازیل تھا، اسے بھی کہا کہ تم ان کا ساتھ دینا۔ جب زمین پر آئے فرشتے، اس کا ساتھ دیا، ان کو لڑنے والوں کو پکڑا وغیرہ، بند کیا، یہ سجائے بھی۔ اس وقت زمین والے جو آئے تھے ان کو کہا کہ تم اب زمین پر ہی رہو، تو ایک گروہ زمین پر رہا فرشتوں کا، پھر اور کچھ گروہ پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے، ایسے ساتوں آسمان تو بھرے پڑے تھے فرشتوں کے، زمین پر نہیں تھے۔ تو یہ کام کے لیے ہے تو پھر یہی رہ گئے کہ اب تمہیں یاد رہو، ہو گیا۔ اب یہ جو جن تھے اس میں باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، آج یہاں سے تقریر سنو گے تو کل جا کے کہو گے مولا نام کہتا تھا، ہے نا، کہو گے نا دوسری جگہ۔ تو وہ فرشتے یہاں دیکھتے تھے اس عزازیل کو، تو جب آسمان پہ جاتے تو پہلے آسمان والوں کو اور دوسرے آسمان والوں کو پتہ چلتا تھا کہ دیکھو زمین والے فرشتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عبادت گزار بندہ ایسا بھی ہے، جن ہے لیکن بڑی عبادت کرتا ہے۔ تو پہلے آسمان والوں نے مانگ کری کہ ہمیں بھی چاہیے ایسا۔ اللہ نے کہا زمانہ نہیں، اوپر لے لو، وہ پہلے چلا گیا۔ دھیان دینا، اسی طرح پہلے سے وکھان اوپر دوسرے پر پہنچے تو دوسرے پر گیا، پھر تیسرا، چوتھا، ساتواں، اب لمبا نہیں کروں گا، ساتویں آسمان تک گیا۔ ایک وقت وہاں آ گیا کہ جنت میں جہاں جائے جائے، یہ ہو گیا عبادت سے بندہ کہاں جاتا ہے، دیکھو، ہے نا، قرب ملا، اللہ کا کیا جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ تم قرب چاہتے ہو تو تم کوئی بھی ہو میں دے دوں گا، آ جاؤ۔ لیکن اگر غلطی ہوگی تو جہاں تھے وہیں جاؤ گے، جہاں تھے وہیں جاؤ گے۔ خیر، وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ جو جناب آدم سے لے لوں میں کہ جناب آدم کا جو مجسمہ بنا تھا،
اب یہ تو کیا ہے کہ فرشتوں کا استاد تھا، جھولا جھولتا تھا نا، تو جھولا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جھولا جب یہاں بیچ میں ہے نہیں یوں جائے تو اس کا بھی رن ہوئی، اس طرف کا بھی رن ہوئی، اس طرف کی بھی سپیڈ ہوئی کہ کتنی دیر میں وہاں سے یہاں آتا ہے، کتنی دیر میں وہاں سے آتا ہے، ہوتا ہے نا جھولے کا سپیڈ ہوتی ہے، اس کا رننگ ہوتا ہے، اس کا ماپ ہوتا ہے کہ اتنا 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ۔ اب یہ جو جھولا جھولتا تھا نا، تو یہاں سے اگر یوں جائے تو اس طرف بھی فرشتے، اس طرف بھی فرشتے، سیکھنے والے بیٹھتے تھے۔ اب جب جھولا یوں جائے تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے دے۔ کتنے؟ 70,000۔ اور جب جھولا یوں جائے تو 70,000 کو دے دے۔ 7 دونے 7 نے 14، 1,00,000 نے فرشتہ آتا انڈر میں۔ હવે અટાણે તો લા હાલ વાળા આવું બિલ્લા है ना, अटाने मार पड़े, अत्यारे तो ऊपर जा नहीं सकता, अभी तो वो आसमान के दरवाजे पे जा नहीं सकता, मार पड़ती। अब ऐसा क्या हो गया, नाफरमानी, क्या नाफरमानी, नमाज तो पढ़ता ही था, नमाज का कहाँ दुश्मन था। तो आप सब ये हर साल सुनते होंगे, 12वीं वगैरह में भी सुनते होंगे, उसने दलील की, बहस अल्लाह के साथ। हालांकि अल्लाह ने हमें कहा है कि भाई काबे की तरफ सजदा करो तो ठीक है, अगर अल्लाह कहते कि काबा तरफ नहीं भाई पूरब तरफ करो तो पूरब तरफ, अल्लाह कह रही होगी, है ना। तो अल्लाह ने जब कहा कि अब ये वो आदम अलैहिस्सलाम का जो बना था ना मुजस्समा, ये इसको पता था कि एक दिन इसकी वजह से निकलूंगा, और वो एक महशर में, ये महशर क्या, ये वहाँ जन्नत में एक जगह तख्ती पे लिखा हुआ, इसने देखा कि अनकरीब मेरा एक करीबी बंदा गुमराह होने वाला है। जब ऊपर था वो सबको पढ़ा रहा था। यहाँ एक चीज है, ध्यान देजो कि अनानियत, पैसों खूब, दौलत खूब, हुस्न खूब, બધું ही है, टोटल है, सब कुछ है, बड़े बड़े से जान पहचान है, बड़े बड़े पूछ कर पानी पीते हैं। अब इतनी बड़ी ऊंचाई पर जब चोटी पर बंदा हो तो उसे तो यही होगा कि अब मेरा तो क्या कोई बिगाड़ेगा, कुर्सी मारी, हुकूमत मारी, हुक्म मारो, सिक्को मारो, मानस मारा, हथियार मारा, दौलत मारी, औलाद मारी, टोटल तो मेरा है। जब टोटल मेरा तो मेरा तो क्या कोई कर लेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो उसको क्या लगा कि इसमें लिखा है कि अनकरीब मेरा करीबी बंदा गुमराह होने वाला है। तो उसने सारे फरिश्तों को जमा किया, जिसमें जिब्रील भी थे, सबको कहा कि देखो हमें आज अल्लाह से दुआ मांगनी। अच्छा क्या दुआ मांगेंगे? क्या अल्लाह से मांगेंगे, मैंने एक जगह पढ़ा है, लिखा हुआ कि अनकरीब मेरा एक करीबी बंदा गुमराह होने वाला है। तो उसके करीब तो हम सब हैं, तो हम दुआ ये करेंगे कि जो तेरा करीबी बंदा गुमराह होने वाला है उसे तू बचा ले, ये दुआ करनी है। हड़ताल जो है, हड़ताल देखते ना, हड़ताल होती है, फिर एक एसोसिएशन होते हैं, उसमें एक आगेवान होता है, फिर जब कलेक्टर को निवेदन देने जाते हैं तो सब घुस जाते हो, 1-2 जने जाते हैं मेन आगे, वो बात करते हैं, एक जना बात करने की छूट मिलती है कि कोई मेन मानस तुम्हारा अंदर आओ, यही तो होता है ना। अब ये भाई मेन लीडर था, ये आगे बढ़ गया, इसने कहा कि मैं कहता हूँ तुम सबकी तरफ से, अब ध्यान देना, उसने जो कहा, सामने परवरदिगार इलाही से बात हो रही है, इधर सारे फरिश्ते हैं और ये खड़ा है लीडर, उसने कहा ए अल्लाह, ध्यान दे दो, ए अल्लाह इसमें से, ए अल्लाह इसमें से जो तेरा करीबी बंदा गुमराह होने वाला है उसे बचा ले।
اللہ نے کہا بچا لیا. سمجھ گئے؟ આવી મોટી ભૂલ કેમ થઈ? એ હું પણામાં થઈ. वो तो यही समझता था कि मार तो कहीं આપણે તો નહીં, આ કંઈક ભૂલ કરે કદાચ. હવે મેં એવું સમજ્યું કે તમે બધા અભણ છો, તમે કદાચ ભૂલ કરો, હું તો પડેલો માણસ છું, હું થોડો ભૂલ કરું. तो ये जो हूँ है ना बहुत नकामा है. मैं करने वाला बकरा जल्दी कटता है. तो बहरहाल उसने ऐसी दुआ मांगी, उसने ऐसी दुआ मांगी और वो खतरे में पड़ गया. अल्लाह ने उन्हें तो बचा लिया. ये एक वाक़या था जो मैंने बीच में आपको बता दिया. ये जिसके अंदर नसीहत है हमें कि हूँ करना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कभी किसी की सुन भी लेना चाहिए. हो सकता है कि वो कुछ अच्छी बात बताए. खैर, अब ये नीचे एक गिरोह फरिश्तों का है, पहले जिन्नों का था, फिर एक फरिश्तों का भी आ गया. अब ऊपर जो है वो जिन जो है उसको जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अंदर रूह फूकी गई वगैरह चीज़ें जानते हैं आप कि भाई रूह फूकी तो फिर अंधेरा था तो निकल आई, फिर नूर मुस्तफ़ा रखा पेशानी में, फिर रूह रखी तो वो रह गई, आपको छींक आई जब नाक तक पहुंची, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा. वो सारी बातें तो आप सुनते रहते हैं. बहरहाल उसमें रूह रह गई. सजदे का हुक्म हुआ. सबसे जल्दी करने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम, सबसे ज़्यादा जल्दी झुकने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिर में न झुकने वाला ये वो इब्लीस. अब वो जो नहीं झुका, ठीक है नहीं झुका, तो अभी नहीं झुका तो अल्लाह कह सकता था कि भाई मैंने हुक्म दिया, मैंने तुझे बताया कि झुक जा, तू नहीं झुका, मेरी बात नहीं मानी, चल निकल, कह सकता था, नहीं कहा. पता ये चला कि अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो हो सकता है बचने के चांस है. यही तो समझ में आ रही है ना कि इसमें कोई ज़रूरत है दलील की. फिर से बताता हूँ. अल्लाह ने, आप कुरान पढ़ लीजिएगा, तो कुरान में है कि बाकायदा अल्लाह उसमें भी सवाल करता है कि भाई तुझे किस चीज़ ने रोका. इसमें एक कुरान में आयतों में ही कि अल्लाह उससे पूछता है कि क्या तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू झुका नहीं, क्यों नहीं झुका. ये सवाल है और कुरान में अल्लाह ने सवाल किया है. तो सवाल न करता ये भी हो सकता है कि ना करे सवाल. भाई अल्लाह है, मालिक ही उसकी है, जन्नत उसकी है, सवाल क्या करना, सवाल क्या करे. भाई तूने बात नहीं मानी, बस बात खत्म हो गई, निकल जा, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है. नहीं पूछा जाएगा. बताएं, देखें जरा क्या कहता है, ये क्यों नहीं झुका. क्या कमर दर्द था, क्या था कि नहीं झुका, जरा पूछ तो लें. अब उससे पूछा जा रहा है. तो अब ये जो जवाब है ना, ये जवाब की वजह से उसका निकलना हो गया, जवाब की वजह से. और जवाब क्या था? जवाब ये था कि ये मिट्टी है. क्या है? मिट्टी है. मैं आग मिट्टी से अफजल होती है. आग क्या होती है? मिट्टी से अफजल होती है, बड़ी होती है. तो बड़ा छोटे के सामने नहीं झुक सकता, बड़ा छोटे के सामने नहीं झुक सकता, छोटा बड़े के सामने झुके. हालांकि अल्लाह फिर, अब अल्लाह ने क्या कहा कि तब फिर निकल, अब निकल. हालांकि अल्लाह दलीलें दे सकता था ना कि भाई आग मिट्टी से अफजल है, आग के ऊपर मिट्टी डालो तो आग बुझ जाती है ना. ये तो तमने गामडाમાં ખેતીવાડી વાળાને કેવું ન પડે કે તમારે ભઠ્ઠો બાંધો ને ઉપર ધૂળ ન નાખો એટલે પૂરું. बैंक में ने सब जगह जाते हो, रेती की डोला भरी नहीं होती, धूल की डोल भरी होती है ना, कि आग लगे तो धूल डालो, है ना. तो वो तो है, लेकिन अब दलील नहीं की गई. अब कहा कि तूने सिर्फ महज मिट्टी को देखा, नूरे मुस्तफ़ा को नहीं देखा. तूने नूर को नहीं देखा, मेरे महबूब की तजलियों को नहीं देखा, मेरे नूर को नहीं देखा. हालांकि नूर अगर न भी हो ना, तब भी अल्लाह कहे तो उसे झुकना चाहिए, क्योंकि फर्ज था, हुक्म इलाही का मानना फर्ज था. वो नहीं झुका, खैर चला है दुनिया में. अब अल्लाह ताला फरिश्तों से जो बात करता है, कहता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा भेजने वाला हूँ. ये बात बड़ी असरअंदाज है. खलीफा मतलब क्या? अब हमारे ज़बान में सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ. एक होता है प्रमुख, एक होता है उप प्रमुख.
معاملتدار نہیں، نائب معاملتدار ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے مین مالک، ایک اس کا خلیفہ۔ اب یہ خلیفہ بن بھی رہا ہے، انسان بن رہا ہے، آدم کو بنا رہا، جناب آدم وہ خلیفہ بنے، آدم کی اولاد خلیفہ میں شمار ہے، لیکن وہ دوسرے خلیفہ، ایک خلافت بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ مین خلافت کے حقدار ہمارے 4 صحابہ جو، اس سے بڑھ کر اگر خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہے تو وہ سارے نبیین ہیں، جس میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول درجے پہ، اور پھر دیگر جو دنیا میں ہم جو خلفاء مقرر کرتے ہیں وہ ایک دم چھوٹے مرتبے پر ہے، لیکن کام تو ان کا بھی وہی ہے، کام تو وہی ہے، پیروں کا کام بھی وہی ہے، کیا اللہ تک پہنچانا بندے کو، بس۔ ہم علماء جو بھی مسجدوں کی امام ہیں یا بڑے اکابر علماء ہیں، سب کا کام کیا ہے؟ اس کو اس تک پہنچانا، بندے کو اللہ تک پہنچانا، یہ کام ہے سب کا، بندے کو اللہ اور رسول کی جانکاری دینا، بیچ کے آدمی یہ۔ اب اللہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اس وقت میں فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے کہا کہ بھائی پروردگار تو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہے، لیکن جب خلیفہ بنا کر بھیجے گا تو دنیا میں انسان تو وہ، کیونکہ بنتے دیکھا تھا مٹی نے، گارا جو لائے تھے اس پر پانی برسایا گیا تھا، وہ یہ سب اس کی جو بناوٹ تھی نا وہ دیکھا تھا کہ یہ تو آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، وہ ساری ایک دوسرے کے نہ بننے والی چیزیں جمع ہوئی ہیں، پانی کا آگ سے ٹکراؤ، ہوا آگ کو اور آگ بھڑکا دے، ایسے ٹکراؤ والی چیزوں سے تو یہ بنا ہے، یہ سکڑا نہیں رہے، کبھی آگ کی طرح شعلہ اگلے گا، کبھی پانی کی طرح بہہ جائے گا، کبھی ہوا کی طرح سے تیز چلے گا، کبھی ٹھیکری کی طرح بجے گا، یہ انسان ہے، پتہ نہیں کب کیا کرے، تو یہ تو خوریزی برپا کرے گا، یہ جنگ و جدال کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سوالات تھے۔ کئی بار ہمیں بھی، ہم کوئی کام کرتے تو بچے کہتے ہیں نا کہ ابا یہ نو کروائے، یوں ہوگا، لیکن پھر ہم کچھ اور جانتے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ خاموش، جو مجھے پتا ہے وہ تجھے نہیں پتا، ہم کہتے ہیں نا بچوں کو۔ اللہ نے فرشتے کو وہی جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو کچھ اور تیری مشیت ہوگی۔ روایتیں الگ الگ آئی ہیں، شب بارات کی بھی آئی ہے، شب قدر کی بھی آئی ہے، اور بڑی راتوں کی آئی ہے، اور یہ 10 محرم کی بھی آئی ہے کہ جب کربلا ہوا اس دن پروردگار نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ ذرا دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، دیکھو میرے نام پر سر در کی بازی لگانے والے دیکھ لو، تم نے کہا تھا انسان بناؤ گے تو خوریزی برپا کریں گے، دیکھو زمین پر میرے نام پر سر در کی بازی لگانے والے، گھر خاندان لٹانے والے، دیکھو میرے نام سے، تم تو کہتے تھے کہ فساد کریں گے، یہ فساد ہے، دیکھو یہ میرے نام پر لٹانے والے۔ اس دن فخر کرتا ہے اللہ کہ دیکھ لو آج میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب زمین پر یہ خلیفہ بنا تو ہر انسان کو کام ملا ہے، ہر انسان کو۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں ہی تو ایک راز تھا اس سینہ کائنات کا، اس کو بھی تو نے فاش کر دیا۔ مطلب انسان ہے نا، وہ کائنات کا راز ہے، وہ راز کیسے ہے آپ کو بتاؤں، کوئی بھی چیز بنتی نہیں ہے جب تک اس کا بنانے والا نہ ہو، کوئی بھی چیز اس وقت نہیں بنتی جب تک اس کا بنانے والا نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں ذرا کہ کون سا
ایسا کام ہے جو اللہ نے نہیں کیا، سب اللہ نے کیا، یہی تو ہم کہتے ہیں سب اللہ نے کیا۔ لیکن مجھے کوئی یہ گواہی دے گا کہ اللہ کو دیکھا بناتے ہوئے، کہ اللہ نے آیا اور چاند بنایا آپ نے دیکھا؟ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کھیتی جو اگتی ہے، دانے اگلتے نکل آتے ہیں، کیا اس کو آپ نے اللہ کو بناتے دیکھا ہے؟ لیکن پھر بھی کہیں گے کیا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، دیکھا تو نہیں۔ تو ظاہر میں تو کون کرتا ہے؟ کھیڑوت کرتا ہے، وہ ہمارا تمہارے جیسا ہوتا ہے۔ نبی بنا، معجزے چاند کے ٹکڑے کیے اللہ نے، کروائے رسول سے۔ اور رسول کون ہے؟ انسان ہے۔ ہواؤں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، لوہا پگھلا کر کے آٹے جیسا کر دیا، یہ سارے نبی تھے۔ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی ہے نا، یہ سب نبی ہیں۔ حسن ایسا کہ دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ دے، ایسے یوسف ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کی، حسن کو ظاہر کیا، طاقت کو ظاہر کیا، روح، یہ سارا کچھ ظاہر کیا، اللہ کا تھا، اللہ نے ظاہر کیا۔ کس کے ذریعے؟ انسان کے ذریعے۔ نبی بنا، انسان۔ چاند گئے، چاند پر نہیں، چاند سے پار ساتوں آسمان لا مکان تک اگر کوئی گیا، وہ انسان اس کو یہ طاقتیں دی انسان کو۔ اب ادھر آئے، سارے نبی بنے تو کہا وہ بھی انسان۔ پھر غوث، قطب، ابدال، قلندر کون بنا؟ انسان۔ ٹھوکر ماری، مردہ زندہ کیا، انسان ہے نا، انسان ہی تو ہے۔ ساری طاقتوں کا مظہر انسان بنا۔ آج کی تاریخ میں راکٹ بنتے ہیں، پلین بنتے ہیں، یہ سارا کچھ بنتا ہے، بناتا ہے انسان ہے، کاریگری اس کی ہے، ظاہر انسان سے ہوتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو نا، مولانا روم، یہ واقعہ کا شاید سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ تفسیر لکھتے تھے، تفسیر کتابیں لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ تو جو جمعہ ہے نا، جمعہ کی نماز، سورہ جمعہ، اس میں جو آیت آپ لوگ اگر خطبہ سنتے ہو تو خطبے میں، جمعے میں، وہی خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے جمعے کی نماز کی، کہ بھئی جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین پر روزی کے لیے پھیل جائے۔ یہ آیت ہے۔ اب دھیان دے، بھણેલા ہوئی دھیان دے جو બીજાને તો ખબર પડે કે શું, પણ ભણેલાને વધારે ખબર પડશે એમ કે વ્યાકરણ છે કે જમીન પર ફેલ જાઓ, જમીન ઉપર ફેલાઈ જાઓ અને જમીનમાં ફેલાઈ જાઓ। આ બે શબ્દોમાં ફરક છે। જમીન પર का मतलब જમીનની ઉપર और जमीन में का मतलब जमीन के अंदर फर्क है। तो अब वो जो तर्जुमा होता था वो ये होता था कि जमीन में फैल जाओ। तो मौलाना रूम ने लिखा जमीन पर फैल जाओ, तो शम्स तबरेज मस्त थे, आकर हाथ पकड़ लिया कि अल्लाह की किताब में खयानत करते हो, यहाँ लिखो जमीन में फैल जाओ। तो मौलाना थे, दलील दी, कहा कि जमीन में फैल जाओ लिखूंगा तो कुरान पढ़ेंगे लोग तो जमीन में कैसे जाएंगे? रोजी रोजगार तलाश करने की बात है कि जब तुम जुम्मा की नमाज पढ़ लो तो काम धंधे पर चले जाओ। तो काम धंधा कहाँ तलाश करो? तो कहा जमीन पर। यही तो होगा, जमीन में नहीं लिख सकता, क्योंकि जमीन में लिखूं तो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि जमीन में लिखा है, अंदर जाके कैसे रोजी निकालनी है ना। तो इसलिए मैंने पर लिखा, मौलाना रूम ने कहा। तो जब ये पर की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, कैसे नहीं जा सकते, देखो मैं जाता हूँ। इन्होंने नाक बंद किया, नाक पकड़ा मौलाना ये शम्स तबरेज ने, और जमीन के अंदर डुबकी मारी, जमीन में यहाँ से डुबकी मारी, वहाँ निकले। कहा देखो इंसान हो तुम अपने अंदर तासीर पैदा करो, कुरान मत बदलो, कुरान का मतलब मत बदलो, तुम अपने अंदर तासीर पैदा करो। यहाँ मैं कहना हूँ इस वाक़ये का मतलब और कुछ नहीं है। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो हर साल हम वाक़यात करते हैं ना, तो सुन सुन के अपने अंदर भी हमें हुसैनियत पैदा करो, हमें करो।
تاکہ ہر سال اپنے بچے حسینی پیدا ہو. یزید مر گیا مگر یزیدیت ابھی بھی زندہ ہے. یزید مر گیا مگر یزیدیت ابھی بھی ہے، وہ گئی نہیں ہے. لانچ رشوت کے روپ میں ہے، شراب کے روپ میں ہے، ماں باپ کی خلاف ورزی کے روپ میں ہے نا، نماز چھوڑنے کے روپ میں ہے. داڑھی والے گن لو، سب سے پہلا اسلام میں داڑھی منڈانے والا یزید ہے، سب سے پہلا. ہم سب اسے نہیں ہیں. جاؤ جا کے ابھی میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ امام خانہ میں جتلا ہے ذرا موٹا جو ہو تمہارا. کیوں؟ ہم حسینی جب سچے ہیں تو ساری یہ چیزوں بھی دیکھو جو ضروری ہے، دوسری کو چھوڑو. یہ بھی دیکھو، سب کرتے ہو، کسی چیز کا منع نہیں کرتا، مگر حسین کا یہ پیغام ہر سال عام ہوتا ہے، ہر سال سنتے ہیں. ہر سال امام حسین کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کوئی بیان کرے تو کیا تم کو مزہ ہوتی؟ نہیں. تو کیوں سنتے ہو؟ اس لیے سناتے ہیں، سنتے ہیں کہ پھر ہمارے اندر کا جو مریلا آتما زندہ ہوئے، زندہ ہوئے. اندر سے اپنے آپ کو جھنجھوڑو، زندہ کرو اپنی مری ہوئی انسانیت کو کہ دیکھو اتنی قربانیاں دی، کس کے لیے؟ دین کے لیے، شریعت کے لیے دی. تو اب ہم تو شریعت پر پانی نہ پھیریں، ہم تو شریعت کو زندہ کریں. ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو کچھ اچھے بنے. یہ ضروری ہے. اس لیے بارہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک نے خلیفہ بنایا انسان، اور انسان کو خلیفہ بنانے کا میننگ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اس کو سیکھے، سمجھے، اور پھر اپنے گھر والوں کو سمجھائے، پھر اپنے پڑوس کو، پھر اپنے دوستوں کو آگے بڑھائے. یہ مین کام ہے. اسی لیے دنیا میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ہم نے تم لوگوں کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کام کس کا اچھا ہے. کام دیکھا جائے گا، کام کس کا اچھا ہے وہ چیکنگ ہوگی. پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ اور وہ لوگ کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ایمان لائے تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، آزمائے جاؤ گے. جیسے امام حسین کی ہوئی، بھوک سے، پیاس سے، جان سے، مال سے، اولاد سے آزمائش ہوگی. اور آزمانے پر جب پکے ہو جاؤ گے تب جا کر کے معاملہ بنے گا کہ یہ ایمان والا ہے. ہم میں سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان والا چاہیے. قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں جب سب سے پہلے جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ایمان لانا تمہارا کام نہیں ہے، ایمان لانا ہمارا کام نہیں. یاد رکھ لینا، میں بڑی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایمان لانا ہمارا کام نہیں. تو پھر ایمان والے نہیں ہیں. ایمان لایا نہیں جاتا، ایمان اللہ دیتا ہے. ایمان لانے کی چیز نہیں ہے، اسلام ہے. اب وہ کیسے؟ ایک دم شارٹلی بتاتا ہوں آپ کو. قرآن شریف تو سب نے پڑھا ہے، اور زیادہ نہیں پڑھا ہوگا تو پہلا رکوع تو پڑھا یا سنا ہی ہوگا، ہے نا؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کو کبھی غور سے پڑھا آپ نے؟ یہ کیا ہے پہلا رکوع؟ میرے حساب سے یہ میری سمجھ ہے، کسی پر ٹھوکتا نہیں. سمجھ میں آئے تو رکھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو واپس. اپنی کوئی زبردستی نہیں. میرے حساب سے یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں. اب مان لیجئے کہ ایک آدمی آیا، بندہ آیا، آ کر کے کہا کہ مولانا صاحب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، میں رسول پاک کی رسالت کو ماننا، جاننا، پہچاننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کہیں گے کلمہ پڑھ لے، لیکن پہلے یہ کتاب اور قاعدہ ہے وہ بھی دیکھ لے، سن لے.
اب کیا قاعدہ ہے؟ تو دیکھ، اگر تو مسلمان ہوتا ہے تو یہ کتاب ہے اس کو تجھے ماننا پڑے گا اور ہر بات ماننی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اگر تجھے شنکا ہو تو پھر چھوڑ دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، اگر شک کرے گا نکل جا، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کو ابھی زیادہ سمجھنے کے لیے کہو گے تو کیا ہے؟ تو کہا سکھانا، سمجھداری۔ اس کے اندر ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے۔ اب اس کو اور زیادہ ٹرانسلیشن کریں سمجھنے کے لیے تو اس کے اندر سمجھداری کی باتیں ہیں، کس کے لیے؟ جس کو پرہیزگاری میں رہنا ہے۔ اور زیادہ ٹرانسلیشن کریں تو اس کے اندر શિખામણ की बात આની અંદર શિખામણની બધી વાતો છે, શીખવા સમજવાની વાતો છે। કેના માટે? જેને પાબંદીમાં રહેવું છે એના માટે, અને જેને પાબંદીમાં નથી રહેવું, ખુલ્લા ઢોરની જેમ રખડવું છે, એને છૂપ જાઓ। समझ में आ रही? मैं जो कह रहा हूँ ट्रांसलेशन आप गूगल से भी कर लेना, किसी और से भी कर लेना। हुदल लिल मुत्तकीन हो गया। अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब, ईमान लाओ ग़ैब पर, मरने के बाद अज़ाब होगा, कोई देखता नहीं, मानना पड़ेगा। मरने के बाद जन्नत है, देखता नहीं, मानना पड़ेगा। अल्लाह है, देखा नहीं, मानना पड़ेगा। बहुत सी बातें देखी नहीं मगर माननी पड़ेगी, ठीक? सवाब और अज़ाब, ये बहुत सारी ऐसी बातें, नहीं तो अगर देखी हुई बातें ज माने ना, अपने तो भाई समझ में आवे પછી જ मानिए, तो हूँ तुमको समझाता हूँ, मुझे कोई जवाब दो भाई, चलो। अगर जो लोग ऐसे हैं कि आ बात किताबમાં નથી, अरे बापा किताबમાં હોય ને એ નથી સમજાते, તમે तो किताबની વાત કરો છો। देखो, वुज़ू टूटता किस चीज से? एक तो हवा खारिज हो, एक खून निकल कर बह जाए, अपनी जगह छोड़ दे, है ना, है ना? और अगर टेक लगा के सो जाए, है ना, ये वुज़ू है। और ऐसी नापाकी के जिस्म में जो लग जाए ज़्यादा तो फिर हमें वुज़ू वगैरह करना पड़ता है, ठीक है? ये आम तौर पर जो ये सुना कहा जाता है, समझा जाता है। बाकी तो वो अगर हवा खारिज हो जाए, पेशाब पानी जाते हैं, इन चीज़ों से वो टूट जाता है ना। तो वुज़ू टूटता तो जिस जगह से, उससे कभी धोया आपने? वुज़ू करते हैं तो किस चीज़ को धोते हैं? हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, सका मसा करते हैं, पाँव धोते हैं। टूटा जहाँ से था वहाँ तो धोया ही नहीं। तो जवाब क्या है? अब इसका कोई जवाब है? किताब में भी है ना कि इसी तरह वुज़ू करो। समझ में आ रही है? अकल कहती है कि टूटा वहाँ कुछ नहीं, तो अब कहते हैं कि तेरी अकल को तेरी जगह रख, नबी ने कहा अब सवाल नहीं। अकल तो कुछ भी कहेगी, यहाँ अकल ने दखल न थी। अभी एक बात और बता दूं, हम लोग रोज़ा इमाम हुसैन का जो बनाते हैं, जिसको आप लोग ताज़िया कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं, इमाम ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, सरकार का। सरकार के ज़माने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने सहाबा से कि मैं सुबह सफ़र पे जाने वाला हूँ, मेरी सवारी तैयार कर रहा हूँ। तो जो घोड़ा तैयार करने वाले थे ना, उस पर कजावा वगैरह सब रखते थे, वो एक सहाबी थे जिनको ये काम सौंपा था, वही करते थे, दूसरा नहीं। ये सब की अलग अलग ड्यूटी थी। मोहर संभालने वाला, वुज़ू रात को कराने वाला, और ये घोड़ा वगैरह सवारी का तैयारी करने वाला, ये सहाबी अलग थे। उनसे कहा कि तुम सुबह में तैयार कर लेना, मुझे जाना है, ठीक। हुजूर सुबह में गए तो सवारी तैयार थी। हुजूर बैठे तो हुजूर को कुछ तकलीफ महसूस हुई कि आज ये सवारी कैसे है। हुजूर ने बुलाया, इधर आओ, ये सवारी तुमने ऐसे कैसे तैयार की? तुमने नहीं की, आज तुम्हारी तैयार की हुई नहीं लगती। उसने कहा माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, आप पर मेरे बाबा कुर्बान, मैंने नहीं की। कहा क्यों? तुमसे कहा था तुम करना, तुमने क्यों नहीं की?
کہا دوسرے صحابی نے کی ہے. اس نے کیوں کی؟ اب دھیان دینا، یہ کوئی آیت قرآنی نہیں ہے، کوئی حکم آیا نہیں ہے ایسا. لیکن انہوں نے کیا کہا صحابی نے؟ انہوں نے کہا آقا مجھ پر غسل فرض تھا اور میں نے اس حالت میں اچھا نہیں سمجھا، میرے دل کو گوارا نہیں ہوا کہ آپ کی سواری کو اس حالت میں تبدیل کروں، اور نہانے جاتا تو دیر ہو جاتی نہ، اور اس حالت میں آپ کی سواری کا سامان چھونا یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا. بات اتنی تھی. حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو. اب مجھے ذرا بتاؤ، یہ کتاب میں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم لوگ مولانا لوگ کہتے ہیں کوئی قرآن شریف کے بے وجہ اڈاوے تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ میں رومال رکھ کے اڈاوے. تو وہ صاحب وہ بھی ہاتھ میں رومال رکھ کے کر سکتے تھے، مجھے پہن لیے وقت ہے بھائی. آج دل نہ مسئلہ ہے نا، یہ کتاب میں نہ ہوئے، یہ نہ ہوئے. ہر ایک بات کی وہ کتابوں میں ڈھونڈنے جاؤ گے کھوٹے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بدی لقمہ پڑھوا کرتا بہترین رستو یہ ہے اہل بیت کی تعظیم کریں، محبت کریں. میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. میرا کام کیا ہے؟ میرا تو وہاں ہے وہ پہنچا دو آپ کو، بس یہ تو میرا کام ہے آپ تک پہنچانا. تو اہل بیت کی عزت کرو، تعظیم کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. قائم کرنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، اور پڑھنا اور ہے. بھائی ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر کے پاس محرم میں پہلے ہی دن اعلان کیا کہ آج سے میرے گھر کے پاس چاند دکھتے لنگر چالو. اب وہ حاجی صاحب نے 1 سال 2 سال 3 سال لگایا، 5ویں سال گزر گئے، 6ٹھے سال ان کے بیٹے نے شروع کیا، 7 8 9 10 ایسے 50 ہو گئے تو بیٹا بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے چالو کیا. اب ایک مولانا صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا یہ لنگر تو کہا ہمارے ایک حاجی صاحب نے قائم کیا ہے. کیا کہیں گے؟ قائم کیا ہے. قائم وہ جو بند نہ ہو، قائم ہو وہ بند نہ ہو. اس لیے نماز کا حکم کیا کہ نماز قائم پڑھو، نہیں قائم، وہ جانی نہیں چاہیے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، میری دی ہوئی روزی میں سے، میری دی ہوئی روزی میں سے میری راہ میں خرچ کرو. میننگ یوں کہ میں نے دیا آپ کو 10,000، آپ چلے گئے، بعد میں نے 2 دن بعد فون کیا، حاج صاحب 10,000 દીધા હતા ને એમાંથી 2,000 દઈ દેજો તો દેવા જ પડે. દીધા છે ને દેવા છે, એમાં ક્યાં ના છે? નથી ને ઓછા છે, દીધા છે ને દેવા છે. समझ में आ रही है बात? अल्लाह की ये आप तर्जुमा पढ़ लेना, गुजराती में भी मिलता है. मेरी दी हुई रोजी में से मेरी राह में खर्च करो, अल्लाह ना कामों में. अब अल्लाह के काम कौन से वो तफसील में नहीं जाऊंगा. हर नेक काम अल्लाह का. शुरुआत अपने घर से करें, ये याद रखिए. नेक काम में घણી વખત એવું થાય કે ઘરમાં મીંદડા આટા દેતા હોય અને બહાર લીલા લેર હોય. नहीं, ऐसा न करें, गुनाह होगा. घर वाले जो हैं उनको खुश रखा करें, पड़ोसियों को खुश रखा करें, अहले बैत का हक अदा करें. अहले बैत के लिए मोहब्बत काफ़ी नहीं है, मवद्दत ज़रूरी है. और मोहब्बत और मवद्दत क्या है वो बाद में इंशाल्लाह आगे बात आएगी, उसमें बताऊंगा. बहरहाल उनका आप इतना समझ लीजिए कि अहले बैत की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, बिल्कुल फ़र्ज़ है. याद रख लीजिए, दलीलें हैं मेरे पास, अगले बयानात में आएगी वो बातें. तो बहरहाल कि मेरी दी हुई रोज़ी में से मेरी राह में खर्च करो. और ईमान ले आओ किन किन चीज़ों पर जो पहले किताबें आई उन किताबों को भी मानो, पहले नबी जो आए उनको भी मानो, और जो रसूल पर कुरान आया उसे भी मानो. और ईमान रखो तकदीर पर, जो भी अच्छा हुआ तो अल्लाह तेरी मर्जी, बुरा हुआ अल्लाह तेरी मर्जी.
वावेला न करें, शिकवा शिकायत न करें। अगर शिकवा शिकायत करेंगे तो तकदीर से ईमान हटेगा, और तकदीर की ज़्यादा बहस भी न करें, उससे कौम गुमराह हो जाती है। अब इतनी बातें करने के बाद फिर कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग जो है, जो लोग इतना मान लेवे ना, आपकी पेरिस आ गई, इतना तुमने मान लिया, हाँ अब अगर ये मानते हो, ऐसा रहते हो, ऐसा करते हो, तो फिर आगे जाकर के तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। ये तो इस्लाम में आने के कायदे बताए, इस्लाम में आने के कायदे ये हैं। अब जब इसमें आ गए तो आजमाइश होगी। नमाज दिल से पढ़ता है कि नहीं, रोज़े दिल से रखता है कि नहीं, हज दिखावे के लिए करता है कि कैसे करता है, ज़कात दिखावे की देता है कि झटके मार के करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और फिर ईमान अल्लाह देगा। ईमान दिलों में दाखिल होता है, और ईमान ऐसे आता है कि हर चीज़ करे और समझे कि मैंने कुछ नहीं किया, हर चीज़ करे और समझे कि मैंने कुछ नहीं किया। एक शख्स जा रहा था, हुजूर ने फरमाया उसे देखो जन्नती जा रहा है। सहाबा को ताज्जुब हुआ, सहाबा थे, पूछा ऐसा कौन सा अमल है? हुजूर ने फरमाया कि वो लोगों के लिए हुस्ने ज़न रखता है। हुस्ने ज़न क्या? हुस्ने ज़न मतलब कि ये कहता है कि दुनिया भरना बधा मारा थी सारा, हूँ बधा थी खरा, ये समझता है वो, और करता सब अच्छा है, और अपना इतना अच्छा करने के बाद वो लोगों को सबको अपने से अच्छा समझता है। इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे इमाम, छोटी छोटी कंकरियां जमा करते थे, आज 1 काकरी, 2 काकरी, 3 काकरी, 5 काकरी, इतना बड़ा ढगला हो गया। एक दिन वहाँ बैठ के रोने लगे। लोगों ने पूछा कि हजरत यहाँ क्यों रो रहे हैं? ये कंकरियां रोज आप जमा करते थे, हम देखते थे, इतनी कंकरियां आप जमा करते हैं, रोज आप ये कंकरियां जमा करते हैं, आज इतना बड़ा ढेर लगा कर आप यहाँ बैठे रो रहे हैं? कहा कि इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने रोजाना अपनी भूल होती थी, गलती होती थी, उसके गलती के नाम की कि कंकरी रखता था, आज इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, अल्लाह मैं महशर में क्या जवाब दूंगा? जब ये देखा रो रहे, इतनी बड़ी अपनी दाढ़ी पकड़ करके रोते थे वो रात में, और आंसू से दाढ़ी भीग जाती थी। और इनकी गलतियाँ क्या थी? इनकी तो मुझे नहीं मालूम है। मैं एक वली की बात बताऊं जिन्होंने अपनी गलती समझी थी। वो गलती नहीं है, हालांकि उन्होंने गलती समझी थी। मस्जिद में તમે હું બધા જાય છે, ક્યારે ક્યારે જાય છે, કોક દી તો વયા જતા है ना। तो मस्जिद में जाए तो मालूम है कि पहले सीधा पग रखो, और जब निकलो तो उल्टा भाव रखो। હવે ઉતાવળમાં કોક દી સીધો બહાર નીકળી જાય, ઉતાવળમાં સીધો બહાર નીકળી જાય। એવી રીતે ચપ્પલ જ્યારે પહેરો તો સીધો પગ જૂતામાં નાખો, है ना, उल्टो पग પછી નાખો, એવી રીતે હોય ને। तो ये सारी चीज़ें सुन्नत हैं। अब वो मस्जिद में जाने में इनका पाँव एक दिन गलती से सुन्नत के खिलाफ हो गया, खाली सुन्नत के खिलाफ हो गया, इतने में याद आ गया तो आप रुक गए, याद आने पर रुक भी गए, और फिर रोते रहे, अफसोस, नफल पे नफल, नफल पे नफल, और माफ़ी मांगे, अल्लाह भूल हो गई माफ़ कर दे, अल्लाह भूल हो गई। 25 मन, और किसी में एक 25 बोरी गेहूं सदका किए। आखिरकार इसी गम में रोते रोते इसी में इनका इंतकाल हो गया। इसको वो भूल कहते थे। अब अपना क्या कर रहे? अपने खुद तो मरेंगे नहीं, अपनों को तो उमर फारूक जैसे इनके गुलाम जैसे तो नहीं हो सकता। इनका कोई चाहने वाला गुलाम आवे और भर बजारे तलवार से मार देवे तो भी उसको गुनाह न हो, बोलो मेरे हिसाब से न हो। अपने इस हाल में मेरी बात करता हूँ, तुम्हारा तो मुझे नहीं खबर, मैं मेरी बात करता हूँ। ये हाल हमारा कौम, बहरहाल के हमें, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमें जो पैगाम मिला या आदम से लेकर के अल्लाह ने शुरुआत कर दी, और जो इल्म दिया, कितनी इल्म दिया था मालूम है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60,000 ज़बानों का इल्म देकर भेजा। 60,000। हम कहते संस्कृत हमारा बधी भाषा अपना बापनी है, हर भाषा हमारी है। हम
انسان کی، ہماری مینس کے انسان کی، یہ نہیں کہ مسلمان کی، ہر انسان ہر بھاشا سیکھ سکتا ہے۔ مسلمان سنسکرت سیکھ سکتے ہیں اور غیر لوگ جو ہیں وہ عربی اردو سیکھ سکتے ہیں، کسی پر کسی کا کوئی روک نہیں، سب اپنے باپ کی ہے، ہر بھاشا ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے دادا آدم اتنی چیزیں لائے تھے، اتنا علم لائے تھے، جناب آدم دنیا میں آئے، وحدانیت کو قائم کی، اور جنات نے بھی، یہ جو شیطان عزازیل ہے اس نے بھی یہ جو اپنے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ذریعے پھر خرافات قائم کر دیے، کبھی وہ پیڑوں میں گھس کر کے آواز دے، کبھی پتھر میں گھس کر کے آواز دے، کبھی آگ میں سے آواز دے، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اس نے بیٹے کو یوں ہی تو گمراہ کیا تھا، کہا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا حابل، اس لیے اس کی قربانی لے گیا، اس کی آگ قربانی لے گئی تھی، پہلے آگ قربانی لے جاتی تھی، تو اس کو آگ کی پوجا شروع کروا دی۔ یہ الگ سے، یہ دوسرا اس نے شروع کروایا، آدم کے بعد دنیا میں اس نے الگ سے شروع کروایا۔ یہ الگ سے جب شروع ہوا، آگے جاتے جاتے پھر نبی آتے گئے، دوسرے نبی، تیسرے نبی، یوں جناب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اب اولاد کس طرح سے ہوتی تھی یہ بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کے یہاں بیٹا بیٹی ایک ساتھ آتے تھے، بیٹا بیٹی ایک ساتھ آتے تھے، اور 20 بار حاملہ ہوئی، حدیث میں الگ الگ ہے، میں ایک روایت بتا رہا ہوں، 20 بار حاملہ ہوئی، 40 اولادیں۔ اب اس میں ہوتا ایسا تھا کہ پہلی مرتبہ جو ولادت ہوئی، پہلی جو ڈیلیوری ہوئی، اس میں بیٹا بیٹی آئے، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن۔ اب دوسری بار جو آئے، دوسری ڈیلیوری، یہ دونوں جو بھائی بہن پیدا ہوئے، یہ دونوں بھائی بہن، لیکن یہ والا لڑکا اس کی بہن سے شادی کرے گا، یہ والا لڑکا اس کی بہن سے شادی۔ اب سمجھ گئے بات؟ شروع میں ایسا قانون آدم کے وقت میں تھا، تبھی یہ دنیا بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد میں آگے جاتے جاتے جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے بڑھتے پھر نبوت میں آگے یوں بڑھتے، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، کتنی کی؟ 900 سال۔ અને ایمان કેટલા લેવા તો 78 ને 80 નિયાણે ગાળે તાદાદ બતાવે۔ ہم اگر کل 80 بھی اگر گن لیں تو 900 برس میں اتنی محنت میں اتنے مانس سمجھے، اتنے ہی لوگ۔ اور پھر جب پانی آیا، جس کو گجراتی میں پرلئی نہیں یوں کہو تو قیامت، یوں کہو تو طوفان، جو طوفان آیا اور کشتی جو رہ گئی، تو بھئی ساری قوم تو مر گئی تھی، بچا کون؟ جتنے کشتی میں تھے وہی بچے تھے، ہے نا؟ جتنے کشتی میں تھے وہی بچے تھے، اور اس کشتی میں جتنے تھے اس سے پھر دنیا قائم ہوئی۔ تو ثانی آدم، دوسرے آدم ہے وہ، کہ وہاں سے دنیا کی شروعات ہوئی۔ اب یہ کشتی والا ایک بڑا واقعہ پیارا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کشتی جب بن رہی تھی نا تو اس کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے کھا جاتے تھے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا میں بناتا ہوں، صبح میں کیڑے کھا جاتے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا جناب نوح سے کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے اس کے 4 یار ہوں گے، اس کے قریبی ہوں گے، میرے جو قریبی ہوں گے، ان چاروں کا نام چاروں کونوں پر لکھ دو۔ پھر جناب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں کونوں پر نام کشتی نوح میں لکھا گیا۔ تو بہرحال کہ نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی، پھر آگے جا کر کے اس طرح سے نبی آتے گئے، زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے ہمارے حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ پہلے سے جو نبی محنت کرتے کرتے آتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، ہے نا، وہ دین ابراہیمی پر تھی ایسے، کیونکہ بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے حضور تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس میں رد و بدل ہو چکا تھا، اور کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا میں جو بھی لوگ تھے وہ کہنے کو دین ابراہیمی پر تھے، لیکن بت پرستی کئی لوگ کرتے تھے، اور کعبے کے اندر کتنے بت تھے، ظلم زیادہ تھا، جفا زیادہ تھی، بربریت زیادہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی اور جو لوگوں میں دین پھیلایا،
جو محنتیں نبیوں نے کی، سارے نبیوں نے محنتیں کی، سارے نبیوں نے مصیبت اٹھائی۔ یعقوب علیہ السلام کتنا روئے؟ 30 سال روئے، 30 سال غم یوسف میں روئے، 30 سال تک ہر نبی کو مصیبت پہنچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کم مصیبتیں اٹھائی ہیں، آگ میں ڈالے گئے، جلتی ہوئی آگ کے اندر جانا، ایک انسان کو پتا چلے کہ سامنے آگ ہے، ابھی مجھے ڈالا جائے گا اور مجھے کوئی پوچھے کہیں کہاں ہوئی تو کہو، تو میں کہوں گا کہ بچا لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگے پتہ ہے کہ ابھی ڈال دیں گے۔ جبریل جیسا فرشتہ آ کے پوچھتا ہے کہ کہو تو میں اللہ سے جا کے کہوں، کہ تیری ضرورت نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اگر اس کو جلانا ہے تو پھر تو تیری کیا عادت ہے، بچانا تو دیکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلیل، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایمان ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو 4 دن مصیبت ہے، ہم کہتے ہیں خبر نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کا خراب نہیں کرا، پر کون جانا کہا ہو کیا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان وہ نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے کہ بنا کسی دلیل کے، بنا کسی لب کے ہم اللہ کو بھی مانیں، رسول کو بھی مانیں، اہل بیت کو بھی مانیں۔ ہم شریعت کی ہر بات کو سر جھکا کر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سر جھکا دے جہاں بات آئے رسول اللہ کی، سر جھکا دے جہاں بات آئے قرآن کی، سر جھکا دے جہاں بات آئے اولیاء اللہ کی۔ یہی تو بہرحال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارے نبی 1,24,000 قوموں میں 2,24,000 یا زیادہ یا کم، کیونکہ تعداد نہیں ہے، 1,24,000 پکے نہیں کہہ سکتے، کم بھی ہو سکتے، زیادہ اللہ جانے کتنے نبی آئے، رسول آئے، ساروں نے محنت کی، کیا کی؟ لوگوں کو اللہ سے قریب کیا، ظلم نہیں، جفا نہیں، چوری نہیں، جھوٹ نہیں، دغا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، ہر طرح کی برائی نہیں، اچھائی عام کرو اور ایک اللہ کو مانو۔ یہ درس دیتے ہوئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر ہمارے حضور نے اس درس کو قائم کیا۔ صحابہ نے بھی محنت کی، کتنی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کتنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، ایک دن کہا کہ جتنی سارے نبیوں کو تکلیف پہنچی، جتنے دکھ سارے نبیوں نے اٹھائے، جتنی مصیبت سارے نبیوں نے اٹھائی، جتنی تکلیف میں نے ملک طائف میں اٹھائی، اتنی کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ جتنا دکھی میں ہوا اتنا دکھی کوئی نبی نہیں ہوا، جتنا پریشان میں ہوا اتنا کوئی نہیں۔ اب بتائیں، اندازہ لگائیں کہ کتنے پریشان ہوں گے ہمارے حضور۔ وہ تو وقت آئے گا سب بتائیں گے کہ ایسے موقع بھی آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج وحدانیت و رسالت کی بات ہے، ٹائم ہے نا بھائی جی، کتنے بجے ہے؟ 12:05۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں حسینی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم۔